سمجھتے ہیں کہ افغانستان پر افغان طالبان کی حکومت کے بعد افغان حکومت سروائیو کر پائے گی؟ اور اگر افغانستان پر افغان طالبان قابض ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ورلڈ کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ریکگنائز کرے گی؟ پہلے تو دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کس کو کہتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی وہ ساری ورلڈ پاورز ہیں جو اس وقت اجارہ داری رکھتی ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر. ظاہر ہے امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دی انٹرنیشنل کمیونٹی. دیکھیں ان کو لیجیٹمیسی تو کوئی نہیں ملے گی. یہ تو طے ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ صاف صاف ابھی دیکھیں کہ کینیڈا کی طرف سے اور بہت سارے دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہاں اگر ریجنل پاورز جو ہیں خاص طور پر رشیا، چائنا، یہ اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ایک طرح سے ریجنل لیجیٹمیسی طالبان کو مل سکتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ سروائیو کیسے کریں گی. سروائیو تو اس طریقے سے کریں گی جب تک ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ اب طالبان سارے افغانستان پہ آلموسٹ کچھ ایک آدھے ایریاز پہ اگر نہ ہو، جیسے احمد مسعود جو کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں، انہوں نے پانشیر ویلی کو کہا ہے کہ وہ ان کی ریزسٹنس کا ایک سینٹر بنے گا، اس کو چھوڑ دیں. تو اگر اب پورے افغانستان کے اوپر طالبان موجود ہیں تو سٹیبلٹی کے زیادہ چانسز ہیں. اب طالبان پک اینڈ چوز کریں گے کون سے تاجک رہنماؤں کو، کون سے ازبک رہنماؤں کو، کون سے ہزارہ رہنماؤں کو اس گورنمنٹ میں شامل کریں گے. اور خاص طور پر ایسے جو لیڈرز جن کی اپنی ملیشیاز موجود ہیں اور جو ان کے لیے ریزسٹنس پوز کر سکتے ہیں، ان کو اس انکلوسیو گورنمنٹ میں شامل کرنا ان کے سروائیول کی ضمانت ہو سکتا ہے. اور اگر طالبان اتنے پریگمیٹک ہو گئے ہیں تو آفر دے سکتے ہیں احمد مسعود کو بھی، اور عبداللہ کو، حامد کرزئی کو، اور اسی طریقے سے بہت سارے افغان لیڈرز اور وار لارڈز جنہوں نے تعاون کیا ہے طالبان کے ساتھ، انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا ان کی آکوپیشن کے، ان کو گورنمنٹ میں شامل کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی. ہاں کنٹرول طالبان کا ہوگا، لیکن ان کو تھوڑا بہت شیئر دینا پالیٹکس میں یا پالیٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے. جی سر، افغان معیشت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا افغان حکومت پر کسی قسم کی کچھ سینکشنز ایران کی طرح آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں اگر انہوں نے شریعہ لاز کو امپوز کیا یا وہاں لاگو کیا، کیونکہ شریعہ لاز کے بارے میں سارا انٹرنیشنل میڈیا ایک طرح سے پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ خاص قسم کا ورژن ہے طالبان کا جس کو وہ شریعہ لاز کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اسلامک کنٹریز تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ورژن صحیح اسلام نہیں ہے، جبکہ طالبان کے مطابق شریعہ لاز کو امپوز کرنا وہی صحیح اسلام ہے. یہ تو انٹرپریٹ کریں گی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ وہ شریعہ لاز کو کیسے دیکھتی ہیں. اس کے ساتھ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں، لیکن طالبان کی جو ایبلٹی ہے ریزیلینس کی اور سروائیول کی وہ بہت زیادہ ہے. اگر 20 ایئرز تک 45 ملک انکلوڈنگ سپر پاور آف دا ٹائم اور ریجنل پاورز اگر طالبان کی ریزیلینس کو ختم نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ سینکشنز بھی نہیں کر سکیں گے. انٹرنیشنل سینکشنز کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا، کیونکہ اگر سینکشنز طالبان کے اوپر لگتی ہیں تو پھر طالبان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے مترادف ہوگا. بہتر تو یہی ہے کہ انٹرنیشنل سینکشنز نہ لگیں، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، اور مین سٹریم میں رہیں گے تو سپیس افغانستان میں کم ہوگی انٹرنیشنل ٹیرر آرگنائزیشنز کی. ہم نے پہلے بھی دیکھا 1990s میں جب طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں، ان کو لیجیٹمیسی نہیں ملی، تو آخر میں ان کو ڈیپینڈ کرنا پڑا القاعدہ جیسی آرگنائزیشنز کے اوپر فنڈز کی سپلائی کے لیے. عرب جو اس وقت کے ملیٹنٹس تھے، القاعدہ اور بہت سارے دوسرے جو آرگنائزیشنز تھی، وہ فنڈز لے کے آئیں اور انہوں نے کچھ سوشل ویلفیئر کے کام بھی افغانستان میں کروانے شروع کیے. تو یہ تو اب امریکہ نے سوچنا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی نے سوچنا ہے کہ کس طریقے سے ان کو مین سٹریم میں لے کے آیا جائے، کیونکہ اب یہ 1990s نہیں رہا، یہ
20 کے بعد کی اور بڑی عرصہ گزر چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب تو وہ والی آرگنائزیشن جو کسی زمانے میں ٹی وی کو, کیبل کو اور کیمرہ کو حرام سمجھتی تھیں, وہ خود اپنے چینلز بنا کے اس پہ آئی ہیں اور طالبان سے زیادہ ہارڈ لائن آرگنائزیشنز ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ سارے اپنے اپنے ٹی وی چینلز یا پھر یوٹیوب چینلز بنا کے بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ٹائم چینج ہو چکا ہے, بہت سارے فتوے آ چکے ہوئے ہیں, ماڈرن جو انوینشنس ہیں یا انوویشنس ہیں ان کے بارے میں کافی فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے. تو طالبان جو ہے وہ ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ادروائز پھر آپ ان کو آئسولیٹ کرو گے تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے. تو یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے حق میں بھی ہے کہ ان کو بالکل آئسولیٹ نہ کیا جائے. باقی اکانومی کی شاید آپ نے بات کی ہے. ہاں, اکانومی کے بارے میں دیکھیں, افغانستان میں ٹریلینز آف ڈالرز کے منرل ریسورسز پڑے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جندال, جو سجن جندال کے کیا نام تھا اس کا, جو نواز شریف کے ساتھ اس کی میٹنگز ہوئیں اور مودی اور نواز شریف کے درمیان میں مذاکرات کروانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے انڈیا کو پاکستان کا کوریڈور مل جائے. اور اگر پاکستان کا کوریڈور مل جائے, کیونکہ جندال تو ہے ان کا میگنیٹ ہے یہ اسٹیل انڈسٹری کا, تو اسٹیل انڈسٹری کے لیے آپ کو آئرن اور چاہیے. تو افغانستان میں آئرن اور کے آلموسٹ $1 ٹریلین کے بڑے ریزروز پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ کاپر کے ریزروز ہیں اور بہت سارے منرل ریسورسز یہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو اگر تو انٹرنیشنل لیجیٹمیسی ملتی ہے, طالبان ایک انکلوسیو گورنمنٹ بناتے ہیں اور وہ ریفارمز جو جدیدیت کے ریفارمز سمجھے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کسی طریقے سے اپنے لیے ایکسیپٹنس کی ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں, تو ان منرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر کے ایک اچھی خاصی اکانومی کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد افغانستان کے اندر پیس اور اسٹیبلٹی کے ساتھ ایک سروس پرووائڈر بن سکتا ہے, کیونکہ افغانستان ایک امپورٹنٹ روٹ ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے پاکستان کی طرف. اور ہم نے دیکھا SCO, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, اور اس کے علاوہ سارک, ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن, اور ECO, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, یہ تینوں آرگنائزیشن کو کنیکٹ کر سکتا ہے افغانستان اپنے روٹس کے ذریعے سے پاکستان میں. BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو وہ ایک پرومیننٹ لنک دے سکتا ہے, CPEC کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. تو اکانومی تو ان کی بہتر ہو سکتی ہے صرف اگر ایکسیپٹنس ان کو ملے. سر یہ تو ایک لانگ ٹرم ایک پروسیس ہے جس میں افغان اکانومی فیوچر میں جا کے بہت بہتر پرفارم کر سکتی ہے, لیکن شارٹ ٹرم میں جیسے کہ ابھی US گورنمنٹ نے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے $9 بلین جو کہ افغانستان گورنمنٹ کے لیے تھے ان کو سیز کر دیا گیا, جو کہ USA میں پڑے ہوئے تھے. تو اس شارٹ ٹرم میں افغان گورنمنٹ یا پھر کوئی بھی جو اینڈ ٹرم سیٹ اپ بنتا ہے تو پھر وہ ان کا کیا, وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ افغان بینک جو ہے, جو ان کا سینٹرل ریزرو بینک ہے, اس کے کچھ ایسیٹس تھے جو کہ امریکہ نے اس کو فریز کر دیا, اور خاص طور پہ یہ جو ٹرینچ ان کو آنی تھی وہ بھی فریز کیا. لیکن نواز, ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ ملکی آپ انٹرنیشنل ایڈ کے سہارے کے اوپر چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے ہو. جو انٹرنیشنل ایڈ زیادہ تر افغانستان میں آتی تھی وہ کرپشن میں استعمال ہو جاتی تھی. آپ دیکھیں تو وہاں پر جتنی ایڈ آئی ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی, اور اس کے مقابلے میں جتنی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر افغانستان ریجنل کنٹریز سے بھی اپنی ایکسیپٹنس حاصل کر لیتا ہے, جیسے رشیا, چائنا, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کنٹریز ان کو فالو کرتی ہیں جیسے ایران اور پاکستان ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی اکانومی تو جنریٹ کر لے گا. اور اگر اس جنریٹ کی ہوئی ویلتھ کو آنیسٹلی اگر وہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, تو ایک خوشحالی تو وہ لا سکتی ہیں. کم از کم لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ واٹ ایور they are getting they are spending upon them. آپ کو پتہ ہے کہ پرانی جو ڈسپینسیشن ہے اس کی سب سے بڑی خامی اور وہ تھی کرپشن. ایک کرپشن زدہ, کرپشن سے لتھڑی ہوئی رجیم اور کرپشن سے لتھڑی ہوئی ساری کی ساری ڈیفنس فورس اور پالیٹی, اس کا سارا انفراسٹرکچر دھڑام سے نیچے گر گیا. طالبان میں کم از کم یہ ہے, چاہے وہ کیسے بھی ہیں, ان کا کنوکشن یہ مضبوط ہے کہ وہ اپنے پیسے کو بددیانتی کے ساتھ نہیں خرچ کریں گے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے طالبان کا جو فوکس ہونا چاہیے ریجنل ایکسیپٹنس ہے, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ریجنل کنٹریز کے ساتھ ان کو پورا ہونا چاہیے.